ایمان والی بات ہے، اور ایمان والی بات اس میں ہوتی ہے جس میں محبت ہوتی ہے اور نیت صاف ہوتی ہے، اس کو فائدہ بڑی جلدی ہو جاتی ہے۔ ایمان والی بات نہیں، نیت صاف نہیں، ساری عمر قرآن پڑھتا رہے، ساری عمر جو مرضی کرتا رہے، خاص فائدہ نہیں ہوتا اس میں۔ اور نہ بھی پڑھے، خدا نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی بت کو پوج رہا ہے، کوئی دہری ہے، خدا کو نہیں مانتا، رزق سب کو مل رہا ہے، سب پر کرم ہے، یہ عام کرم ہے، خاص کرم ہے، سب پر ہے۔ لیکن خصوصی کرم جون سا ہے وہ بعد میں ظاہر ہوگا کہ خدا نے لوگوں کو سمجھا سب نعمتیں رحمتیں ہماری طرف سے، کافر پہ ہو، مسلمان پہ ہو، کسی پہ۔ قرآن کریم وما بکم نعمت فمن اللہ، تم میں کوئی بھی کسی نعمت میں ہے، کوئی نعمت ملی، مسلمان کوئی کافر کچھ بھی ہو، وہ خدا نے دی ہوئی ہے، اور خدا کو پہچانو، اس پر یقین کرو، اور خدا کی یقین کے لیے پھر کچھ دلیل ہونی چاہیے، یہ کیسے کرے خدا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھیج دیا حضرت محمد مصطفیٰ، بلکہ سورج پہ حکم کرے کوئی نہیں کر سکتا، چاند پہ حکم کرے کوئی نہیں کر سکتا، بولو خدا ہے دیکھنا کرتا، درخت کو بلائے، کیا کچھ آقا جی نے نہیں کیا جس سے انسان خدا کے ماننے پر یقین پر آ گیا۔ اب یہ یقین پکا ہونا چاہیے، اور کچا یقین بھٹک سکتا ہے آدمی، اور یقین پکا تب ہوگا جو کچھ بتایا ہم آپ اس پر چلیں گے، ہاں جی، کہ روزی خدا دیتا ہے، رحمت خدا کرتا ہے، گناہوں کی وجہ عذاب آ جاتا ہے تو خدا کی وجہ، سکھ دکھ سب خدا کے ہاتھ میں ہے، پھر اس پہ چلنے سے خدا تعالیٰ کا معاملے کا پتہ چلتا ہے، سے نماز پڑھی تو نہیں پڑھا، پھر اس کا دل خدا کھولتا ہے، اس کی معلومات عقلی نہیں ہوتی ہے، خیالیہ تصوراتی، اس کو اللہ تعالیٰ حجابات دل سے اٹھاتا ہے، اس کو حقیقت نظر آتی ہے، پھر اس کو سوال جواب شکوک یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اس کو بہت اتنا پکا اسلام اور اتنا سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا بتایا، دوزخ کا بتایا، ہاں جی، آخرت کا بتایا، صحابہ نے سنا، ہاں جی، پھر انہوں نے عمل کیا تو ان کو جنت بھی نظر آنے لگی، دوزخ بھی، ہم تم کو جنت دوزخ نظر آ گئی، خدا سے نفع نقصان کے ایمان مضبوط ہوگا، تو ایمان کو مضبوط انہوں نے کیا، پھر گھروں کو مضبوط کیا نہیں کیا، جو کچھ اصلیہ کیا، دنیا پہ ویسے اچھا گئے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کی تعلیم پہ چل، تعلیم کا دائرہ وسیع ہے نا، ہم سب تعلیم والے ہیں نا، عذاب آیا ہوا ان پر، خدا رسول کی تعلیم پیچھے، ہڈی کی تعلیم کتے کی طرح پہلے ہڈی کھانی ہے، اپنے قانون انگریزوں کا، کافروں کا، خدا کے دشمن کا، ہاں جی، رسول اللہ کے دشمن کا قانون پہلے جج بٹھایا، اور حضرت محمد جو مصطفیٰ قانون ہے وہ پیچھے رکھا ہوا، ایسے ہی ہے نا، اب بتایا آپ، پھر 14 اگست کیا منا رہے ہو، شکر کرے ہو خدا کا، کفر کر رہے ہو، 50 سال ہو گئے خدا نے ملک دیا، رحمت دی، بادشاہ بنا، جن کا ملک نہیں ہو کیسے رکتے ہیں، کیسی تکلیف ہوتی ہے، کیسے دوسرے ملک میں پابندیاں ہوتی ہیں، کیسے ان پر اقامہ بناؤ تو پاسپورٹ بناؤ تو تم پر یہ پابندی ہے، کیا ایک عذاب ہے، اپنے ملک میں سلطان ہو کے پھرنا، پھر شکر خدا کا نہ کرنا، پھر خدا رسول سے منہ پہ پھیر کے چلنا، تو بار امان، اگر خدا ناراض ہے اپنے ملک میں بھی امان نہیں ہوتا، اب دیکھو اپنے ملک میں پریشان ہے، امیر پریشان ہے، غریب پریشان ہے، ہاں جی، کوئی چیز مر جائے، قتل ہو جائے، کچھ ہو جائے، کچھ ہو جائے، بس کچھ یعنی کوئی خاص وہ نہیں، تو خدا کی رحمت نہیں ہے نا، تو خدا کی رحمت آئے گی تو خدا کے سے رابطہ ہمارا تمہارا ہوگا، اور خدا سے اگر رابطہ کرنا تو بغیر حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے، ان کو دیکھ کر خدا کا اعتبار آیا، خدا کا پہلی مسئلہ تھا، بچے بھی جاتے تھے، بت ملتے تھے، خدا کا پتہ نہیں چلتا، جب آپ ملے، تعلیم دی، روشنی ملی، خدا مکے میں بھی ملا، دل میں بھی ملا، جی، پاکستان میں ملا، ہر جگہ ملا، اشارہ کے قریب ملا، اللہ والوں نے گیت گائے، یہ میں ربا تم باہر سمجھا، میرے اندر کون سمایا، جی اندر جانا قیدی جانا، باہر بھی تم ہے، اندر بھی تم ہے، میں بھی تم ہے، سب کچھ تم ہے، ہاں، پھر ان کے ثبوت زندگی سے ملا کہ جن کا اللہ سے تعلق تھا، ان کی دعاؤں میں اثر، ان کے کلام میں اثر، ان کا وجود جہاں وہاں رحمتیں آئیں، عذاب گیا،
بھائی اللہ اس کا مسئلہ ہے، اللہ سے بھی مل کر بڑا کچھ ملتا ہے تعلق سے، حکومت سے ملتا ہے، سب سے ملتا ہے جو حکومت ہے، لیکن اللہ والوں سے جو ملتا ہے تو بڑا کچھ ملتا ہے کہ اللہ کا والوں کا مسئلہ اللہ سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو پناہ دے دے اور جس کو اپنی رحمت سے نکال، ساری دنیا زور لگا لے اس کو گرانا بڑا مشکل ہے. جس اللہ نے دوستی کی نا، کسی حکومت سے دوستی کی، کسی نے فوج سے دوستی کی، کسی نے کسی گنڈے سے دوستی کی، گنڈا میرے ساتھ ہوگا تو میں لوگوں کو ڈراؤں گا، میں تم کو یہ کروں گا. کوئی حکومت سے جی انہوں نے خدا سے دوستی کی. جس نے خدا سے دوستی کی جو آقا جی نے بتایا، تو آقا جی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے میرے سے تعلق محبت پیدا کیا، اس کو اگر کوئی تکلیف دے میں اس پر ایسا حملہ کرتا ہوں جیسے شیر چیر پاڑ دیتا چھوڑتا بٹ نہیں سکتا. دو پر خدا نے جنگ کا اعلان کیا، ایک جو سود کھاتا اس سے بھی خدا جنگ کرتا ہے، ایک جو اللہ سے تعلق محبت رکھتا ہے اس سے اگر گڑبڑ کرے اس کو بھی خدا ذلیل جنگ کا اعلان کرے. تو پھر آپ کو کتنا بڑا سہارا اور کتنی بڑی نعمت طریقے سے علم رسول سے، علم قرآن سے ملتا ہے کہ آپ جب نمازیں مضبوط کر لیں، دروشی مضبوط کر لیں، اس سے آپ کا تعلق دوستی خدا سے ہوتی ہے. تو یہ داخلہ چھوٹا ہے بڑا ہے؟ سوچے نا انسان ایک چیز کا فائدہ سوچے، نفع سوچے، مجھے کیا فائدہ ہوگا. کالج کا سوچوں میں پڑھوں گا مجھے نوکری ملے گی، مجھے 8,000 ملے گا، نہیں دوسری جگہ 20,000 ملے گا زیادہ میں کروں، نہیں تیسری جگہ کچھ زیادہ ملے گا، پینشن بھی ملے گی اور بھی بہت سی رعایتیں ہیں. ایسے آدمی سوچتا ہے. تو یہ بھی سوچو خدا رسول سے بھی کچھ ملے گا نہیں ملے گا. اگر ملتا پھر سب کچھ چھوڑ ادھر ہی لگ جائے، دنیا کا تھوڑا بہت دلچسپی زیادہ ادھر سے جو ملے گا تمہاری دین دنیا کی کفالت ہوگی، دین دنیا کی ضمانت ہوگی. صحیح ہے غلط ہے؟ جو کلمہ پڑھا پھر وہ اپنا معاملہ خدا سے کی تعلیم میں بھی تو مضبوط کرے. تعلیم کا دائرہ وسیع ہے، لیکن سب سے پہلی تعلیم خدا تعالیٰ سے محبت اور تعلق جی. اس کے بعد دوسری تعلیم میں بھی سب رحمت ہو جائے. اگر خدا سے تعلق چھوڑ دیا، محبت کا تعلیم کا جو حضرت محمد مصطفیٰ نے دی، ہاں جی، تعلیم نماز کی پرواہ، LLB نماز نہیں پڑھتا، ڈاکٹر ہے سرجن ہے نماز کے قریب نہیں جاتا، اور بہت سی چیزیں آ کر جو سب کے خلاف. ہاں جی. اور حکومت میں بڑے عہدے نہیں ہے خلاف جی اب ملک بنائیں گے، یہ بنائیں گے، نہیں بنا سکتے. بناؤ گے تباہ ہوگا، خدا سے معاملہ خراب کیا ہوگا. خدا سے معاملہ ٹھیک کر ملک جتنا بنا اور زیادہ رحمت آئے گی. لیکن خدا سے بگاڑ کے کوئی چیز تمہارے پاس رہ نہیں سکتی. وہ ڈھیل ضرور دیتا ہے، کافر کو، مسلمان کو، فرعون کو 400 سال ڈھیل دی نہیں دی. خدا ایک دم نہیں پکڑتا ہے. اس میں خدا تعالیٰ ستار، غفار، رحمان، رحیم، کریم. ہاں جی. آدمی کتنے گناہ کرتا مرتے دم تک بخشش کا دروازہ کھولا ہوا. موت کے وقت کافر کی کفر سے توبہ نہیں، مسلمان کی گناہ سے توبہ. اس سے پھر موت کب آ جائے پتہ نہیں. تو انسان چیز کو سوچے تو پھر سوچ کے چلے نا کہ تم نے ملک بھی بنانا ہے، تم نے اپنا گھر بھی بنانا ہے، تم نے روزی بھی تلاش کرنی ہے، تمہاری اولاد ہے پیچھے، اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. لیکن خدا تعالیٰ کا بھی سہارا لونا نہ اپنے لیے اولاد کی سمجھاؤ، پھر یہ کام بھی کرو. تمہاری اولاد، تمہارے گھر والے تمہارے خراب کبھی رول نہیں سکتے. ایک شخص تھا جی ایمان والا تھا، وطن کی خلافت میں تھا، اس کو بڑا عہدہ تھا. ہاں جی. جب وفات پانے لگا وہ ہمیشہ ذکر اذکار میں رہتا تھا، زیادہ مسجد میں بیٹھا رہتا تھا. جب وفات کا وقت آیا اس کے دوست وغیرہ آئے، سلام دعا لی. کہا کچھ معلوم ہوتا ہے کچھ بیماری میں اضافہ ہے اور کچھ وقت قریب نظر آتا ہے. مولا سب نے جانا ہے، بھلا ہم تمنا کرتے خدا آپ کو شفا دے، زندگی برکت دے، لیکن نظر ایسے آتا ہے وقت قریب ہے. لیکن ہم کو ایک افسوس ہے آپ سے، دوستوں نے کہا کیا افسوس ہے؟ کہا تم کو حکومت ملی ہوئی تھی، تقریباً وزیر تھے، کیا تھے، بہت کچھ تم کر سکتے تھے. تم نے اپنی اولاد کی نہ مکانیں بنائی، نہ جائیداد بنایا، کچھ نہیں بنایا. تمہاری لڑکیاں ہیں کتنے، اور یہ ہے، اور تم تسبیح لے کے بیٹھے رہے، مسجد میں بیٹھے رہے. ان کا کچھ کرتے تم کو بہت موقع تھے. کہا تم اپنی لحاظ عقل سے صحیح کہتے ہو، لیکن میں نے خدا سے رابطہ اپنا جوڑا ہے اور ان کو خدا کے حوالے کیا ہوا. اور خدا نے قرآن میں کہا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، صالحین کا وارث خدا ہوتا ہے. اگر میرا تعلق خدا سے صحیح ہے اور خدا سے میری بنی ہوئی ہے تو خدا تعالیٰ میری اولاد کو ذلیل و خوار نہیں کرے.
کہا تمہاری فکر یہ میری فکر، اس لیے میں خدا تعالیٰ کے معاملے میں محبت میں خدا کی خدمت میں زیادہ رہا ہوں، خدا بھی بادشاہ اس کی بھی خدمت۔ کہتے بڑے فخر میں تھے اس کے گھر والے، بعد میں جو ان کو اتنی غنا آئی، کہتے سب سے چھوٹا لڑکا اس عہدے والے کا 1000 غلام اس کے پاس ہوتا ہے جس کی خدمت کرتا ہے، اتنا خدا نے غنی کیا۔ خدا ملک دے بھی دیتا ہے، لے بھی، سب کچھ کرتا ہے۔ مطلب خدا سے آدمی کا تعلق ہونا چاہیے، رسول پاک نے یہی سکھایا۔ اور جو خدا سے تعلق مضبوط کرتا ہے تو خدا کے حکم کی نافرمانی زیادہ نہیں کرتا، خاصاً فرائض میں، نماز میں مضبوط، روزے میں مضبوط، درشی کی کثرت کرنا، آقا سے تعلق خراب نہ ہو، قریب رہوں کہ تو اچھا ہے، رسول پاک کا اس کا درود ہوگا میرے قریب ہوگا۔ پھر وہ آدمی دنیا میں ہاتھ ڈالے، کاروبار میں ہاتھ ڈالے، وزارت میں ہاتھ ڈالے، بادشاہ بھی بن جائے، اس پر خدا کی نظر حضرت محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، وہ نہیں گر سکتا۔ شیر جو سے بات ہے، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے میں مر کے بھی نہیں مردا جو تیری نظر ہو گئی۔ لیکن یہ شیطان جب آدمی بہکاتا مانتا تو نماز کا معاملہ کمزور کر دیا، گناہ کیا تو توبہ کی طرف نہیں بھاگا، میں پہلے یہ کروں، شیطان کہتے یہ کر یہ کر، اسی میں اس کو عذاب آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، خوار ہو کے مرتا ہے دنیا میں۔ تو دنیا کی تو مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، ساتھ ساتھ نماز چلانی ہے، درود چلانا ہے، خدا کے حکم چلانے ہیں، تو سارے کام چل پڑے۔ اور یہ سوچا یہ کرنا تو ہے، پہلے میں ادھر سے فارغ ہو لوں، ادھر ہی شیطان تجھ کو دھوکہ دے کے مارے گا۔ کوئی مسلمان نہیں کہتا آج اچھا نہیں، کوئی مسلمان نہیں کہتے نماز نہ پڑھو، ہاں جی صاحب کہتا جی ہاں بس کمزوری ہے جی، دور ہو جائے گی۔ تو کمزوری تو وہ کون سی کمزوری ہے؟ اب مکان کے لیے کمزوری نہیں ہے، دکان کے لیے کمزوری نہیں ہے، چکر بازی کے لیے کمزوری، نماز کے لیے کمزوری، یہی کمزوری پہلے اس کمزوری کو دوسری کمزوری رہنے دے، وہ ساری کسریں خدا نکال دے۔ خدا سے رحمت تو سب کچھ ہو جاتا ہے، خدا سے رحمت تو سب کچھ کیا بھی، کر بھی لیا، اور خدا کی ناراضگی مول لی ہوئی ہے، یہ سارا ٹھپ ہو جائے گا۔ جیسے بیٹا سوچ رہا ادھر سے کروں ادھر سے کروں، اب امریکہ نے کیا، خدا نے کیا، سب کچھ بنایا تھا، اسلحہ بھی اتنا بنایا تھا، اور عرب میں زبردست ملک میں تھا، بڑا کچھ اس کے پاس تھا، سب ٹھپ ہو گیا نہیں ہو گیا۔ خدا سے بنی ہوتی امریکہ کی کیا طاقت ہے، کسی کیا طاقت ہے، یا ہماری تمہاری؟ دنیا میں فقط ایک طاقت ہے، وہ اللہ، اور اللہ کی طاقت کا مظہر، اس کا ثبوت حضرت محمد مصطفیٰ۔ سارے امریکہ والے اکٹھے ہو جائیں، ہاں جی 1 منٹ کے لیے سورج کو کھڑا کرنے چلو، آقا جی چاہتے تھے قیامت تک کھڑا کر دیتے، کر سکتے ہیں؟ سوچیں نا ہمیں باتوں، یہ اتنی زبردست دلیل ہے حضرت محمد خدا کی کہ انسان کا شک شبہ رہتا ہی نہیں۔ یہ کام تو بڑا مشکل جو آقا جی کرتے ہیں، تو آقا کا ثبوت کیا ہو رہا ہے؟ خدا کے ساتھ رہ تمہاری مصیبتیں دور ہو جائے، تمہاری عذاب ٹل جائے، پھر ملک بھی بناؤ، پارکیں بناؤ، لیکن خدا سے بھاگنا، یہ سب تمہارے لیے کوئی حرام تو نہیں۔ ایئرپورٹ بناؤ، آسانیاں بناؤ، لیکن پارکیں بناتے ہیں، مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، ان کی چھتیں نہیں ہیں، مولوی بیچارے بھیک مانگتے رہتے ہیں، تو خدا چھوڑے گا؟ تو ہوتا نہیں ایسا، گراؤنڈ بناتے وہ بناتے ہو، مسجد نماز کے لیے لوگ پریشان ہیں، پنکھا نہیں ہے، اب بتاؤ کتنے، پھر آج یہ مصیبت یا نہیں؟ پھر آگے اور چلتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے حقوق حکومت سے لینے ہیں، حکومت سے کیا لینا دینا ہے، اللہ سے لینا دینا ہے، جب سکھ دکھ خدا کے ہاتھ میں ہے، روزی خدا کے ہاتھ میں ہے، ہاں جی اولاد دینی خدا کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ، تو پھر حکومت کے پیچھے کیوں؟ مگر ظاہر کی درخواست چھوٹی سی دے دی، وہ بھی یقین نہیں کیا خدا کرے گا ہوگا نہیں، یہ کیا عقل ماری ادھر دھرنے دینا، پتہ نہیں جلانا، جلوس نکالنا، یہ سب پاگل والے کام ہے، یہ آقا جی سکھا، ان کے پاس کچھ نہیں، نہ تمہارا ہمارے پاس، اللہ سبب بناتا ہے، ہاں جی لگ گئی حکومت کے پیچھے، حکومت پھر ان کے پیچھے لگ گئی، کراچی کا حال دیکھو، حقوق رہتے ہیں، اور تم خدا سے حقوق لو، خدا سے بگاڑ دی، نہ نمازیں، کالجوں میں لڑکیاں لڑکے اکٹھے، یہ علم ایسے ہوتا ہے۔ آقا جی کہتے ہیں آنکھ زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتا ہے، کان زنا کرتا ہے، عورتوں سے بچ کے رہو، ایسا فرمایا۔ عورتوں سے زیادہ نقصان والا فتنہ نہیں ہے حدیث میں، ان کو اتنا آزاد کر دیا، ان کے اسکول علیحدہ تمہارے علیحدہ، نہیں اکٹھے پڑھیں گے، جوانوں کو جوان لڑکیاں پڑھائیں اور جوان لڑکیوں کو جوان لڑکے مشکنڈے، یہ ہے نہیں ہے؟ میں پہلے مانتا نہیں تھا جی، میں سعودیہ میں شادی کر رہا ہوں،
پھر تحقیقی ایسا میں تو حیران ہوں، بڑی مصیبت یہ گاڑی کیسے چل رہی؟ گاڑی میں تو بلا آ گئی ہے، جنات آ گئے ہیں۔ اس کا ٹائر بھی پنچر ہوگا، اس کا ہینڈل بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا سارا دکھائی میں یہ تو نہیں چل سکتی، گاڑی پہ رحمت ہے ہی نہیں، اس کی سڑک بھی خراب ہے، اس کا ڈرائیور بھی خراب ہے، اس کا وہ بوری بھی خراب ہو، ٹوں ٹوں کرتی ہے، اونٹ سے اونٹ تیری کون سی کلسی، یہ تو ہو گیا۔ تو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، گاڑی تمہاری چلے اور تم کو اگر کلمہ پڑھا اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، سکھ دکھ رحمت عذاب، ہاں جی، انسان ادب سے نہیں بولتا ہے، بیماری ادھر سے آتی ہے، شفا بھی ادھر سے آتی ہے، لیکن ادب کا تقاضا ہے شفا ملے تو اللہ نے دی، بیماری دی تو یہ نہ کہ اللہ نے دی تو اللہ نے، ادب کرے، کیا میں بیمار ہو گیا، یہ کہ خدا نے بخار چڑھا دیا، بخار خدا نے ٹانگ توڑ دی، توڑی تو خدا نے، لیکن بے ادب ہے کیسے بولنا، تجھے پتہ چلے ٹانگ صحیح تھی تو کیسا کرتا تھا مضبوط، اور ٹوٹی وہ قدر آئی، تیری آنکھیں گئی، دوسری اب چل جائے، کیا شکر ایک تو ہے اگر نہ ہوتی نہیں، اب پتہ چلا تجھ کو تنبیہ کی ہے، دھیان دلایا نعمتوں کا، ہاں رزق کھینچ لیا، کھاتا پیا، پتہ چلا، ہاں پتہ چلا، پھر رزق کھلا، بڑا شکر کیا، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، بخار چڑھا دیا، کوئی بیماری لگا دیا نہیں، جب اچھا ہوا اللہ کا شکر، میں کھڑا ہوں، دعوت کی، خیرات کی، ماں سے دعا کرائی، میں جاؤں گا، حج کروں گا، عمرہ کروں گا، خدا نے نئی زندگی مجھ کو، پہلے دی تھی کیوں نہیں کیا؟ نہیں، اب پتہ چل اس کی حکمتیں ہیں، لیکن کہا یہ تھوڑا بہت دنیا میں سب کے ساتھ چلے گا، لیکن اگر تم نے خدا رسول صاحب معاملہ ٹھیک کر لیا، تمہاری زندگی تبدیل کر دیں گے، آخرت والی دے دیں گے، اس میں تم کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، نہ بیماری، نہ کمانا، نہ موت، نہ کوئی مصیبتیں، اور جیسا تمہارا جی چاہے گا ویسے زندگی گزارو، کتنی بڑی بات، ضمانت دی ہے قرآن، لیکن اگر ایمان لے کے آ جاؤ گے، اور ایمان نے جو لے کے جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ زیادہ مکان مضبوط بناتا ہے، زیادہ نماز کو مضبوط کرتا ہے، جو ایمان لے کے جاتا ہے اس کا رابطہ خدا رسول سے زیادہ ہوتا ہے، لوگوں سے ہوتا ہے، وہ دروشی بہت پڑھتا ہے، وہ مسجد میں بہت بیٹھتا ہے، اس کے سارے معاملے، اس کے لیے ساری رحمتیں نعمتیں ہیں، اس کے لیے ہر مصیبت ختم ہے موت کے بعد، یہاں جتنا بھی کرو جی، بیماری ایک جاتی تو دوسری آتی، دوسری نہیں آتی تو تیسری آتی ہے، گھر میں آتی ہے، کبھی ہسپتال میں بھاگو، کبھی قبرستان میں جاؤ، کبھی کسی تعزیت کے جاؤ، مرتے دم تک جان چھوٹتی ہے، ہاں تو پھر آپ نے کیا بنانا ہے، کیا مستقبل بننا ہے، جب سے دنیا بنی یہی حال ہے، آثار قدیمہ نکلتے ہیں تو کہتے پہلے کا آثار قدیمہ نکلے، کھوپڑی نکلی، سائنسدان کا ہزاروں سال کی تھی، ہزاروں سال کا بچہ عبرت کر، دنیا فنا ہے، جو آقا سے اس میں رہنا نہیں ہے، جہاں رہنا نہیں وہاں پر بیکار ہے زیادہ محنت کرنا اور اپنی زندگی کو خرچ کرنا، تو وہیں خرچ کرے جہاں رہنا ہے، اور رہنا آخرت میں، اور لگے ہوئے ادھر ہیں، جو عقل آ جائے تو یہ نہ کرے، آ کر کے دنیا میں رہو، کأنک غریب عابر السبیل، تو ایک مسافر ہے، ایک غریب کی طرح رہ، تیرا ٹھکانا نہیں ہے، ٹھکانے پہ انسان کرتا ہے، اپنی جگہ پہ سب کچھ بناتا ہے، جگہ تو ہے نہیں، یہ دنیا آج بھی فنا ہے، کل بھی فنا ہے، تو پھر یہاں کیا بناؤ گے تم بتاؤ، ہے جی، کبھی ایسی بڑی مصیبت آتی ہے جو سالوں تک اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اب دیکھو وہ اخبار میں پڑھا اور اس میں لکھا ہے، پتہ نہیں کہ ہم تو ایسی چیزیں زیادہ پڑھتے تھے، وقت نہیں ادھر ہم اپنا دماغ خرچ کرنا، ہم تصویر میں لگے رہتے ہیں، تو پھینکا ہوگا بم شم انہوں نے، تو وہ ان کا جاپان کا ستیہ ناش ہوا تو اس کی یاد اب تک مناتے، کتنا بڑا عذاب آیا نا، کتنے وہ تباہ ہوئے ہیں جی، اس کے اثرات، اس کے ذکر کرتے، یہ یادداشت کے لیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اب ان کو پتہ نہیں خدا کی طرف سے وبال ہے جی، زلزلے آ جاتے کیا کا کیا ہو جاتا، طاعون کی مرض پھیل جائے، وبا پھیل جائے، انسان یعنی کیا کیا کرو گے، ابھی جو مرضیں آئیں نہیں پہلی فکر پڑی، تم ایمان کی فکر کرو، یہ آتی جاتی نہیں کہ آئیں گی تو مر جائیں گے اور کیا زیادہ ہوگا، لیکن ایمان کو بچانا ہے علی کل حال، ہاں جی، ایٹ آ رہا ہے، سیٹ آ رہا ہے، پھر یہ ہو جائے گا، ٹی وی پھیل رہی ہے، لوگ بڑھ رہے ہیں، اقوام متحدہ پریشان ہے، ان کو کم کرو، پھر ایٹم بم مارو، کم کرو، اور کیا کرو، جب خدا سے ہٹ جاتا ہے اس کو
بیکار فکریں لگی ہوئی. خدا نے جو کرنا وہ ہو کے رہنا، وہی ہوتا نہیں، یہ تو ہٹا نہیں سکتا. جو بیماری لگنی تھی لگنی ہے، اور جس سے نہیں لگنی 100 آدمی بیمار ہوتا ہے ایک بچ جاتا ہے، اس کو کیوں نہیں لگی؟ آنکھیں سب کی سب کو لگ جاتی ہیں، بعضوں کی آنکھیں نہیں دکھتی ہیں، آنکھوں والی بیماری. میری بیوی حالت میرے ساتھ تھی، مجھے لگ گئی، اس کو نہیں لگی. جو تسبیحاں پڑھتا ہے اس کو لگ گئی، جو کم پڑھتی اس کو نہیں لگی. اللہ جس کو بچائے بچائے. ایک ہوتا ہے کہ بچنا بچانا احتیاطیں ہوتی ہیں، لیکن بیچ میں یہ بھی ہوتا ہے خدا جو چاہے تو نہیں بھی ہوتا ہے. تو اتنا یقین ان چیزوں پہ نہیں کرنا چاہیے جتنا یقین خدا پہ ہو. تو یقین بنائے نا، پھر بننے سے ہوگا یا باتوں سے ہوگا؟ بنانے سے ہوگا. تو یقین تبھی بنے گا جب اللہ اللہ کرو کہ اللہ کا نور آئے دل میں. دروشی پڑھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ محبت کا پیدا ہو، ان کی روحانیت کی طاقت آئے. ہاں جی، تو تبھی ہوگا. یہ باتوں سے تو نہیں ہوگا. یہ باتیں اگر سنی ہیں شاید 100 دفعہ پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن ہم کہتے کچھ کریں یقین بنائے، ورنہ پھر ہم بھی غرق ایسے ہی رول رول کے بنے گے اور آخر میں بھی رولیں گے. اور ہمارے ساتھ جو جیتے ہیں نا وہ تو ہم کو دیکھ کے چلتے ہیں نا. نماز پڑھیں گے تو وہ بھی پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے تو بیٹا بھی نہیں پڑھے گا، بچی بھی نہیں پڑھے گی، سارے ایسے ہوں گے. ہم مضبوط ہوں گے تو ان کے لیے بھی رحمت بن جائیں گے. جو اپنے لیے ہم عذاب ہے تو ان کے لیے کہاں سے رحمت بنے گی؟ صحیح ہے نہیں صحیح؟ تو پھر یہ چیزیں آقا جی نے سکھائی ہیں. سب سے ضروری پہلے یہ ہے ایمان بنا. مکان تھوڑا بہت بن گیا، آدھی چھت بن گئی آدھی نہیں، گزارا کر لو. نماز روزے کچھ مکان بنا، یہ بنا، نماز بعد میں ہو جائے گی، ہم کیا کریں، یہ ہے وہ ایسے نہیں. بنتا ہے تو بنتا ہے، نہیں بنتا ہے کچا ہی ٹھیک ہے، آدھا ہی بن گیا تھا بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز نہ آگے پیچھے ہو جائے، نماز آگے پیچھے نہ ہو جائے، دروشی آگے پیچھے نہ ہو جائے. گناہ ہوتے تو توبہ کو دیر نہیں کرنی ہے، خدا کا غضب نہ آ جائے، پھر تو یہ گاڑی چل پڑے گی. اور اس کے بغیر یہ چلے گی. خدا نے پہلی قوموں کا ذکر ایسے کیا کہ اعمال کے حساب سے ہم تبدیلی لاتے ہیں، کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قرآن جزاء بما کانوا یعملون سب عمل کا ذکر ہے. تو ہم جو ادھر ادھر سیاست میں یا اور چیزوں کا ایسے عقلاً سوچتے ہیں، اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے معاملے میں اور آقا جی کے معاملے جو تعلیم دی ہے اس نظریے سے سوچیں تو ہماری اتنا دماغ بھی خرچ نہ ہو اور راحت بھی بہت جلدی نصیب ہو. تو یہ چیزیں جو صحیح ہوں گی یہ اعمال کے حساب سے صحیح ہوں گی. یہ دھرنے دینے، شور مچانے سے، یہ بکواس کرنے سے، ٹہرے جلانے سے یہ دب جائیں گی، یہ ختم نہیں ہوگا. اور کچھ کر بھی لوگے تم کو راحت نصیب نہیں ہوگی. اب تم کو راحت ہے ملک میں، پریشانی ہے سب. اور عراق کو راحت ہے، کتنا بڑا عذاب آیا. اور خدا سے رحمت کا رابطہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ حرام تو نہیں، سڑکیں حرام تو نہیں، کوئی گناہ کے کام تو نہیں کیے نا. یہ بنایا لیکن خدا سے تعلق چھوڑ دیا. فلموں میں آزادی، بے حیائیوں میں آزادی. تو میں تیرے چار سو کا کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، میں تیرے چار سو پڑھا نہیں جاتا، سوچا نہیں جاتا ایسے. نہ ہوش و عقل ہے، نہ دیوانہ پن ہے، اکھ دل قبضے وچ کر لے جدھر نظر اٹھاوے. سبحان سبحان. خالی نہ جائے وار نہ جل کا، میں نے ایسا نشانہ دیکھ لیا. بے عقل پھر رہا بے عقل پھر رہا ہوں، دل کا لیے سہارا. چشم عزیز تر میں ایسا ہے تیر مارا.
کس منہ سے پایا ہو اسے سارا ناز کا واسط کس منہ سے پایا ہو اسے سارا ناز کا رنگ جلوے میں نظر آتا ہے جلوہ ساز کا رنگ جلوے میں نظر آتا ہے جلوہ ساز کا رنگ جلوے میں نظر آتا ہے جلوہ ساز کا میں نہیں ہوں معتقد موقع کافر ساز کا میں نہیں ہوں معتقد موقع کافر ساز کا مجھ پہ تحفے عشق لازم ہے حریم ناز کا مجھ پہ تحفے عشق لازم ہے حریم ناز کا میں نہیں ہوں معتقد مفتی کافر ساز کا. ایسے بدبخت عالم شیطان جن کا وجود اساس ہماری ایمان کا ان کی ہر ادا ہے کہتے ہیں ان کی زیادت شرک ہے. بتائیں صحیح حدیثوں میں 70,000 بجتا آقا جی کی بھی روزہ کا سلام نمبر میں کھڑے قیامت تک نمبر نہیں آتا دوسرا. یہ شرک ہو رہا ہے. حدیثوں کو اپنے مقصد سے کہتے آقا جی نے کہا کہ میری قبر کو عید مت بناؤ. عید مت بناؤ یہ نہیں کہ مت آؤ. تو تم نے تو خود اپنے مفہوم اپنے مطلب نہیں اس کا مطلب غلط سمجھا. عید مت بناؤ یہ تو نہیں کہ مت آؤ بلکہ آنے کا کہا دوسرے حدیث میں کہ مجھے لوگوں کی طرح مت سمجھو. اللہ تعالیٰ نے انبیاء پہ حرام کی ہے کہ وہ نبیوں کی جسم کو مٹی چھوئے. انبیاء اپنے قبر میں نماز پڑھتے. جب آقا معراج میں کہ حدیث بخاری شریف مسلم میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو آقا جی تو نہیں پڑھتے ہوں. آقا جی مردہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. کچھ سوچ کے بات کرنی چاہیے. کیا قبر کو میری عید بناؤ. عید نہیں بنا اس کا مطلب عید کا کہا ہے. اب تم مطلب یہ کیسے کہتے کہ مت آؤ. یہ تم اپنے پاس سے گھڑی یہ بات. عید کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا مت آؤ کہ آقا جی کا میری روح میرے واپس ہو چکی ہے. موت کا قانون ختم ہو چکا ہے. متفق حدیث کوئی سلام کرنے آتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. جب سلام کا جواب دیتے ہیں مطلب ہے کہ سلام کر سکتے ہو مجھے میں جواب دوں تم سننا کہ جواب تم کو ملتا ہے. تو پھر سے کیا مطلب ہے کہ میں جب جواب سامنے تمہاری مرضی مجھ سے جتنی محبت کرو جتنا ہو. تو اس حدیث کے مطابق اولیاء اللہ نے کہا کہ قبر لا تجعلوا قبری عیدن. اس کا مطلب قبر کو عیدگاہ مت بناؤ. جیسے سال کے بعد عید آتی ہے روز عید کرو روز آؤ. امت دیا عیداں سرکار دے دیتے. امت دیا عیداں سرکار دے دیتے. یہاں روز آؤ ہر وقت آؤ. عید کی طرح نہ اور عید سال کے بعد آتی ہے. اس سے بھی دیکھو معنی ملتا ہے. میں سلام کا جواب دیتا ہوں. جب سلام کا جواب دیتے ہیں تو سلام کریں گے تو جواب دیں گے نا. جب تم نے منع ہی کر دیا تو سلام کا جواب کہاں سے ملے گا. ایسا علم پڑھتے ہو. اور جمہور کو چھوڑ کے اولیاء کو چھوڑ کے علماء کے سب کو چھوڑ کے اپنا مطلب نکالتے ہو. یہ واضحاً تو نہیں. یہ تو تم نے قیاس سے ایسے نکالا ہے اور قیاس تمہارا غلط ہے. اسی سلام کا جواب دیتا ہوں کہ جیسے زندگی میں تم دیکھتے تھے میری زندگی ویسی ہے لیکن تم کو نظر نہیں آتی تم کو پھر بھی جواب ملتا ہے. لیکن قسمت والوں کو دکھتے بھی وہ جاتے ہیں تو حجاب ہٹ جاتے ہیں دیکھتے ہیں آقا جی بیٹھے ہوئے. تم پر بڑا بوجھ ہوتا ہے وہ کہنا قبر ہے. وہ قبر نہیں شہنشاہی دربار ہے خدا کا دربار ہے.
مصطفیٰ اللہ کے نائب جلوہ گر ہے، جد اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ۔ بڑی احتیاط کرنی چاہیے چیزیں۔ پھر کیا سارے کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں، ہر چیز ان کے سامنے ایسے، اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وضاحت کا اس کو پتہ ہے جس کو یہ فیض ملے کہ ساری کائنات کے سامنے کیسے ایسے۔ تو ایسی باتوں سے پرہیز کیا کریں ہم، الٹی سیدھی ہوئی۔ کہتے ہیں آقا جی نے کہا مت سفر کرو 3 مسجدوں کی طرف، تو مسجدوں کا نام دیا، زیارت کا تو نام نہیں دیا۔ مطلب کوئی مسجد میں فضیلت سمجھتے تو ان 3 مسجدوں میں سفر کر سکتا اور مسجدوں میں نہیں، مسجدوں میں 3 مسجدیں، یہ کہا ہے۔ یہ بھی امتی ہے، مفتی ہے کافر ساز کا، ایسے میں کیا تو پھر عشق لازم ہے۔ طواف کا مطلب یہ نہیں کہ بیت اللہ کی طرح طواف، ایک طواف بیت اللہ کا ہوتا ہے عبادت کا، ایک طواف ہوتا ہے کسی کے آگے پیچھے پروانے کی طرح پھرنا، یہ محبت کا اس کا اور مطلب اور ہوتا ہے، نیت پر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں عبادت کا طواف کرتا ہوں آقا جی کا، کہ آقا جی کے آگے پیچھے پھرتا رہوں گا، مدینے کے آگے پیچھے پھرتا رہوں، مجھ پہ عشق کے توفیع لازم ہے کہ میں منع نہیں ہوگا کسی لیے کہ ادھر نہ جاؤ شرک ہے، میں تو جاؤں گا، مفتی ہے کافر ساز کا میں معتقد نہیں ہوں ایسے لوگ۔ اللہ تعالیٰ بچا دی اس کی محبت نے جو دین ایمان سب تمام انسان کا جو سے کوئی اثر آ نہیں سکتا، اللہ کی قسم۔ جب تک ان کی محبت کو بڑی چیز، ان کی عظمت کو بڑی چیز دل میں نہیں رہے گا نا، ان چیزوں سے بعض ساری عمر یہ پڑھتے رہتے ہیں عالم بھائی، کچھ فائدہ نہیں ہوتا کہ نبی کریم کی ذات مقدس کوئی چیز نہیں سمجھتے، ایسے سمجھتے ہیں ہمارے جیسا انسان، تمہارے جیسا، وہ نبی ہے تم نبی ہو۔ ان کا پیشاب نور ایمان ہے میرے نزدیک۔ ایک دفعہ آقا جی آئے تو پیشاب کر کے گئے تھے کسی ادھر سے، تو آقا چاہا کہ میں پھینک دوں، آقا پھینکنے آئے تھے، وہ برتن خالی تھا، تو ایک عورت کو بیٹھے دیکھا، کہا اس میں پیشاب تھا، یہ کدھر گیا؟ کہا میں یہاں آئی تو میں پانی سمجھ کے پی گئی۔ آپ نے کہا لن تشتکی بطن کی بعد الیوم یا بدن، آج کے بعد کبھی تیرے پیٹ کو کوئی تکلیف ہوگی نہیں، صحت یاب ہے۔ کہتے آقا وسیلہ نہیں، آقا کا پیشاب وسیلہ، آقا کا نام وسیلہ، آقا کی نسبت وسیلہ، ایسے بدبخت نہیں۔ پیشاب میں وسیلے کے معنی سبب، پیشاب بھی وسیلہ بنا، دیکھو صحیح حدیث ہے۔ ام سلمہ کہتے ہیں بس ایک بال ہوتا تھا، پانی میں ڈالتے تھے، اس کو ایسے کر کے مریضوں کو دیتے تھے، شفا ہوتی تھی۔ بتا بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا جی کا ایک کسی چادر لا کے دی، آقا جی ظاہر جیسے کہتے ہیں فقر کی حالت میں رہتے تھے، اور اندر سے دین دنیا کے سب چیزوں کے سلطان تھے، کہتے میں چاہوں تو پہاڑ سونا ہو جائے۔ اس چادر دی آقا جی نے رکھ لی، ایک صحابی کھڑا تھا، کیا اگر مہربانی کریں مجھ کو دے دیں، آپ کا لے لو۔ دوسرے صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی، کہا آقا جی ویسی چیزیں نہیں رکھتے، کچھ آ جاتی ہے تو کچھ آقا اپنے استعمال کر لیتے، دیکھو اس نے کیسے ایسی بات کہی۔ تو آقا جی کے سامنے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ جب آقا جی چلے گئے انہوں نے بلایا صحابہ کہا تم نے کیوں ایسی کیا؟ تم کو پتہ آقا جی کیسی حالت میں رہتے ہیں، ایک چادر تھی وہ بھی تم نے لے لی، مجھے دے دو۔ کہا تم کو نہیں پتہ میں نے کیوں مانگی، میں چاہتا ہوں میرا کفن اس میں ہو، میری بخشش ہو، مجھ پر رحمت۔ کہتے ہیں صحابہ اسی سے اس کو کفن دیا گیا۔ دیکھو یقین آقا جی کی چادر وسیلہ، آقا جی کا پیشاب۔ حضرت معاویہ جب وفات پانے لگے کہنے لگے میں نے کچھ چھپا کے رکھے ہیں حضور پاک کے ناخن اور بال، آج کوئی چیز مجھے فائدہ دے گی، جب پھر مروں میرے یہاں رکھ دینا، ہوٹوں پہ دیکھو۔ تو آقا جی کو وسیلہ نہیں مانتے، ایسی بدبختی، یہ سب چیزیں وسیلہ نہیں بنی تو اور کیا بنی ہے؟ قرآن میں کوئی معافی مانگے خدا اس کو نہیں، اس کو بخشتا ہے۔ قرآن میں خدا عذاب نہیں دیتے کوئی خدا سے معافی مانگنی شروع کرے، اور دوسرا خدا اس کو بھی عذاب نہیں دیتے جہاں آپ بیٹھے وہاں عذاب نہیں آتا ہے۔ یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کافر آ کے تنگ کرتے تھے صحابہ کو، ادھر باتیں کرتے تھے، ہم اتنی باتیں کرتے یہ کہتے کیوں نہیں عذاب اترتا، کیوں نہیں ایسے ہوتا، تم ایسے کہتے ہو، بے ادبیاں گستاخیوں کی باتیں کرتے تھے۔ تو قرآن میں وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس آیت کو منسوخ تو نہیں ہے، آپ جب بیٹھے ہم عذاب کیسے اتاریں، آپ کی وجہ سے ہم نہیں اتار سکتے۔ یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا؟ کچھ ادب ہونا چاہیے، کچھ شرم ہونی چاہیے، کچھ حیا ہونی چاہیے،
ایسے بے ہے. اسی آقا جی نے ایک حدیث میں آیا ہے، عالموں کا نام تو نہیں ہے، کون ہے کون نہیں ہے، لیکن کہا تو ہے میری منبر پر بندر اور خنزیر چڑھیں گے. جو عالم ہوں گے لیکن بندر اور خنزیر مسخ ہوں گے، تم کو دکھے گا نہیں. بے ادب ہوں گے حضرت محمد مصطفیٰ، وہ بھی تو عالم تھا آقا جی کے بعد حضرت عمر کے وقت. وہی زمانہ تھا، جب اس زمانے میں ہے تو اب نہیں ہوں گے. وہ خطیب تھا، عربی تھا، اس کی مادری زبان تھی، واز کرتا تھا، امامت کرتا تھا، اور آقا جی کے معاملے میں اس کا دل صاف نہیں تھا. حضرت عمر نے قتل نہیں کر دیا تھا اس کو. لمبا قصہ ہے، وہ کسی پوچھنا بس. بہرحال خدا سے دعا کہ ہمارے عمل جو ہیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کرے اس کی محبت عظمت ہمارے دل میں بڑے گھٹے نہیں. یہ دعا کرتے ہیں، کہیں آمین. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں جتنا پڑھتا ہوں مجھے اس پر کوئی اعتبار نہیں، نہ اعتماد ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بس کہتا ہوں وہ بخش والا بس ایسے چل رہے ہیں، ادھر سے سب کام ہوگا. آپ دیکھیں کہ کروڑ برس عبادت کرے، قیامت تک زندہ رہے، آقا جی کو نہیں دیکھا صحابی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا. ساری امت کا اتفاق ہے. ایک دن مثلا آج ہی مرنا تھا، اس نے آقا جی کو دیکھ لیا، صحابی بن گیا نہیں بن گیا؟ کہ قیامت تک عبادت سے نہیں بن سکتا، وہ ایک دن میں بن گیا بغیر عبادت. اس سے عظمت رسول پاک کی آپ اندازہ لگائیں. اختلاف کا مسئلہ نہیں. پھر ہم نے وہی شعر کہتے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو، اب تمہاری جان میں کسی تمہیں بھی چھوڑی. بس روز 100 لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، 100 اللہ اللہ پڑھ لیں، 100 استغفر اللہ پڑھ لیں، 100 درود پڑھ لیں، 3 آیت الکرسی. اس کی نیت اس میں اضافہ کرتے ہیں. انسان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، نہیں یہ تو جو ہوتی ہیں، لیکن نیت خراب نہیں ہونی چاہیے. نیت یہی رکھیں وہی کام ہو جس سے خدا رسول راضی ہو. اگر نیت تمہاری ٹھیک رہی، مرد تک گناہ رکھو گے تم پہ خدا کی قسم انشاءاللہ آنچ نہیں آئی. کہ نیت تمہاری سچی سے شیطان بہکا دیتا ہے، عورت بہکا دیتی ہے، دوست بہکا دیتے ہیں، لیکن تمہارے دل میں لگن آقا کی لگی ہوئی. یہ کیا ہوگا، یہ کیوں ہوا، ایسے ہونا نہیں چاہیے، آقا جی ناراض نہ ہو جائیں، آقا جی خوش ہو جائے، آقا جی ناراض ہو جائے. یہ تمہارے دل میں لگی ہوئی. خدا کے 100% بخش کہ تمہارے دل میں ان کی عظمت اور احساس ہے، خوف ہے. اسی کو ایمان کہتے ہیں. اگر لاکھ عمل کرتے ہو پھر چھوڑ دے، لیکن آقا جی راضی ناراضی کی تمہیں کوئی اہمیت نہیں، تحفہ ہے تمہاری زندگی. ہم ایسے لوگ سنیں جی، اچھے لوگ مذاقی ہے سب کچھ. آقا جی کا نام آتا تھا ان کا رنگ بدل جاتا تھا. کسی بے نمازی داڑھی مڑے کی کو مت کہوں گے، بعضوں کے دل میں عشق ہوتا ہے، وہ ظاہر تو ایسے ہوتا ہے، دل میں آقا جی کو بڑا مانتا ہے. ایسے لوگ ہیں جی، ہاں کہتے مذاقی ہے، ایسے دل لگی ہے، مسخرے. اور آقا جی کی عظمت کا اس کے دل میں ایسا کہ ان کا نام آ گیا، مذاق بھول گیا، ایسے ادب سے رنگ بدل. حضرت کا نام آ گیا، بتا بہت بڑی ذات ہے جی، بہت بڑے کرم والے. ایسی سرکار ہے، ہر چیز پہ حکومت ہے. کون سی چیز قبضے میں خدا نے نہیں. خدا نے کہ ہماری بات چیت کسی سے نہیں، آپ سے آپ بات چیت کریں، ہماری بھی اپنی بھی سب کی مسائل. ہم تو آپ سے بات کریں، سارا قرآن آپ کی طرف. کس کی طرف آیا ہے؟ اب اندازہ لگانا عظمت کا، عظمت کی انتہا نہیں کہ رب العالمین کلام حضرت محمد مصطفیٰ کے تھا. آپ نے ایسے نہیں دیکھا، آپ ان کو دیکھیں. گفتگو آپ ان کو کہیں، ہمارا بھی کہیں، اپنا بھی کہیں. ہم تو آپ سے ہی بات کریں. اگر انہوں نے ہم سے بات کرنی، اگر آپ سے جڑیں گے تو ہم سے رابطہ ہوگا، آپ سے ہمارے سے رابطہ ہے نہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا کی محبت کا معاملہ چاہتے ہو، فاتبعونی، میرے ساتھ جڑو، میرے پاس آؤ، میرے سے معاملہ بناؤ، میرے سے جڑو. بتائیں قرآن شریف بدل سکتے ہیں آپ اس کو؟ پھر ایسی باتیں بے مروتی بے حیائی کی آقا جی کے حق میں کرنا، ان کی شان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ان کی تخلیق کا اندازہ نہیں لگا سکتا. آقا جی کہتے کنت نبیا، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا. آدم بین الماء والطین، آدم کا ابھی گارا بن رہا تھا. اب بتائیں آپ کیا اندازہ لگائیں گے؟ صحیح حدیث ہے یہ.
قیاس ہی کریں گے نا، قیاس کیا قیاس کریں گے آپ؟ کنت نبیا، میں نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا، آدم بین الماء والطین، ابھی بشریت شروع بھی نہیں ہوئی تھی. کسی نے کتنے اچھے شعر کہے، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. اپنے جیسا بشر سمجھ لیا، وہ بشر ہے، نورانی بشر ہے. تمہاری اس کی بشریت زمین آسمان ہے، ہماری بشریت گندگی پلیتی گناہ کرتے ہیں، ان کی بشریت نور الہی ان کا مادہ. بتائیں، نور الہی حضرت محمد مصطفیٰ کا مادہ نور اللہ. بتائیں، پھر ہمارے تمہارے جیسے وہ ہوئے؟ بہت سوچ کے بولے. خدا کا آپ کہیں میں جیسا بشر ہوں تاکہ یہ سوچے میں تمہارے جیسا ہوں، یہ نہیں کیا کہ حقیقت میں تمہارے جیسا ہوں. جن کو خدا کی مار پڑ گئی خطبوں میں ایسے کہتے ہیں. ایک نے خطبے میں ایسے بقا عالم نے بہت بڑی مسجد میں جی کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بشروں کی طرح بشر ہے. بس ایسے بولنا چاہیے. بہت بڑی مصیبت ہے جی. لیکن جیسے خدا کا حلم غالب ہے، آقا جی رحمت العالمین اس کی رحمت کا ورنہ اس کے جل کے خاک ہو جائے. پرہیز کریں آپ ان چیزوں سے، ایسے اختلاف میں پڑے ہی نہیں. آقا جی کا معاملہ عقل سے باہر ہے. کہا کنت نبیا، میں نبی تھا، آدم بین الماء والطین، آدم ابھی گارا بن رہا تھا. بتاؤ، وہ تو بشر تو آدم سے شروع ہو تو پہلے سے ہی موجود. اب بتائیں، تو وہ منتقل ہوتے آئے، ایسے نور منتقل ہوتا ہوا جس سے سادات بنے یہ بنے. ہاں، اسی بات صالحین کہتے ہیں اس میں معافی دی جاتی جیسی سمجھ آ جائے. کوئی کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، وہ ٹھیک کہتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں تم نے سمجھا نہیں. آقا تو کہتے میں نبی تھا جب آدم کا گارا بن رہا تھا، 40 سال کے بعد میری نبوت ظاہر ہوئی ہے، تھی پہلے سے، ملی نہیں، ظاہر ہوئی. کیا کیا کہوں تمہیں، کیا کیا کہوں تمہیں. اس کا دل سارا باہر آ جائے، آپ کا دل کوئی نکالے اور اس میں کوئی چیزیں فٹ نہ کرے، اسے جینا آپ زندہ نہیں رہ سکتے. آقا جی کا 3 دفعہ دل نکل گیا. آقا جی میں دل کو دیکھ رہا تھا، آقا جی زندہ تھا. سارا دل باہر، آخر میں دیکھ رہا تھا. آپ کی حیات کو اللہ جانے، آپ کی باتوں کو اللہ جانے، آپ کی حقیقت کو اللہ جانے. بس اتنا کافی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد سیدنا حبیبنا مولانا محمد رسول اللہ. اور یہ اللہ کہتے ہیں درودوں میں، جس نے نہیں پایا معرفت اسے نہیں پائی، جس نے پائی معرفت وہ بھی کھو گیا، اسے نہیں پائی. آگے سمجھ ہی نہیں آتی، سمجھ ہی نہیں. ہاں، فلم یدرکہ منا سابق ولا لاحق، فلم یدرکہ منا سابق ولا لاحق. اسی آقا جی نے بعض مشاہد پہ کہا تم پر کشف ہوتی ہیں ہمارے کمالات، جو کچھ سمجھو سمجھ لو مجھ کو، ایک خدا نہ سمجھنا، باقی میں سب کچھ ہوں.